السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ تلنگانہ میں آروگیہ شری خدمات منگل کی نصف شب سے معطل ہو جائیں گی، کیونکہ آروگیہ شری کا علاج فراہم کرنے والے نیٹ ورک ہاسپٹلز کی تنظیم نے اعلان کیا ہے کہ 1300 کروڑ روپے واجبات کی عدم ادائیگی اور حکومت کی وعدہ خلافیوں کے باعث ریاست بھر کے خانگی نیٹ ورک ہاسپٹلز میں منگل کی رات سے آروگیہ شری خدمات غیر معینہ مدت تک معطل رہیں گی۔ تنظیم کے صدر ڈاکٹر راکیش نے کہا کہ وزیر صحت دامودر راج نرسمہا کی کوششوں کے باوجود مسائل حل نہ ہونے پر یہ فیصلہ کیا گیا۔ انہوں نے عوام اور استفادہ کنندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ اس اقدام کو سمجھتے ہوئے تعاون کریں، ساتھ ہی مریضوں کو ہونے والی تکلیف پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ جی ایچ ایم سی کمشنر آر وی کرنا نے پیر کو جی ایچ ایم سی کے انجینئرنگ عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ وہ ملے پلی نالے کی صفائی کا کام انجام دے۔ کمشنر نے ملے پلی کا دورہ کیا اور حکام کو ہدایت دی ہے کہ وہ نالے میں جمع ہونے والے کچرے کو ہٹانے میں تیزی لائیں تاکہ شدید بارش کے دوران قریبی علاقوں میں پانی جمع ہونے سے بچا جا سکے۔ تلنگانہ کے ضلع نلگنڈا کی ایک مقامی عدالت نے 8 سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی کے معاملے میں ایک شخص کو مجرم قرار دیتے ہوئے اس کو 21 سال قید اور 30,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ اس مجرم کی شناخت دوملا راما کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ واقعہ فروری سال 2018 میں چٹیال پولیس اسٹیشن میں درج ہوا تھا۔ سال 2022 سے نلگنڈا کی پوکسو عدالت میں اس معاملے کی سماعت جاری تھی۔ اس دوران پوکسو عدالت کی انچارج جج روزار منی نے پیر کو فیصلہ سنایا۔ عدالت نے متاثرہ خاندان کو 10 لاکھ روپے کا ہرجانہ ادا کرنے کا بھی حکم دیا۔ تلنگانہ کے ضلع عادل آباد میں چلتی بس میں اچانک آگ لگ گئی۔ یہ واقعہ ضلع کے ایچوڑا ٹاؤن میں پیش آیا۔ مسافرین نے اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آر ٹی سی بس میں اچانک آگ لگ گئی، جس پر وہ کافی پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بس میں آگ دیکھ کر فوری طور پر ڈرائیور نے چوکسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سڑک کے کنارے اس بس کو روک دیا، جس کے بعد وہ محفوظ طور پر بس سے اترنے میں کامیاب رہے، جس سے تمام مسافرین نے راحت کی سانس لی۔ بعد ازاں اس آگ کو بجھایا گیا، جس سے ایک بڑا واقعہ ٹل گیا۔ آپ کو بتا دیں کہ یہ بس عادل آباد سے نظام آباد کی سمت جا رہی تھی۔ اس نظام آباد ڈپو کی بس میں سمجھا جاتا ہے کہ شارٹ سرکٹ کے سبب یہ آگ لگی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی کے ساتھ وائرل ہو گئی۔ نیپال میں سشیلا کارکی کے عبوری وزیر اعظم بننے سے متعلق ایک نیا انکشاف ہوا ہے۔ سشیلا کارکی کو وزیر اعظم منتخب کرنے کے لیے گیمنگ ایپ کا استعمال کیا گیا اور سوشل میڈیا سروے کرایا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ محض 7,713 ووٹ کی بنیاد پر سشیلا کارکی کا انتخاب ہوا۔ یہ ووٹ کس نے دیے یہ بھی کسی کو نہیں معلوم۔ رپورٹ کے مطابق کے پی شرما اولی کے استعفے کے بعد جین زی کے لیڈران نے ڈسکارڈ پر ایک سروے کرایا۔ اس سروے میں سشیلا کارکی کے علاوہ دہران کے میئر ہڑکا سمپاگ اور مہاویر پون کا نام بھی شامل تھا۔ پیر کی صبح شمس آباد کے ایک فارم ہاؤس میں ایک 57 سالہ شخص نے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق مذکورہ شخص کی شناخت 57 سالہ آر وینکٹا سبیا، جو شمس آباد کے برجا گڈا تانڈا میں مقیم تھا اور آندھرا پردیش کے مغربی گوداوری کا رہنے والا تھا۔ وہ اپنی بیوی لکشمی کے ساتھ برجا گڈا تانڈا کے ایک فارم ہاؤس میں کام کرتا تھا اور فارم ہاؤس میں ہی ملازم کوارٹر میں رہتا تھا۔ پیر کے اولین ساعتوں میں جب وہ شخص معمول کے مطابق بیدار ہوا اور اپنے کمرے سے باہر باغ میں پودوں کو پانی دینے چلا گیا۔ صبح 7 بجے کے قریب اس کی بیوی نے اسے ناشتے کے لیے فون کیا، لیکن جب کال کا جواب نہیں ملا تو وہ باہر نکلی تو سبیا کو درخت سے لٹکا ہوا پایا۔ لکشمی نے فوری طور پر پولیس کو اطلاع دی، جس کے بعد پولیس نے موقع پر پہنچ کر حالات کا جائزہ لیا۔ سبیا کی بیوی لکشمی کے مطابق سبیا اپنے والد کی موت کے بعد سے ذہنی دباؤ کا شکار تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ اس نے اسی وجہ سے اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ پولیس نے سلسلے میں مقدمہ درج کرتے ہوئے مختلف زاویوں سے تحقیقات میں ہے مصروف۔ بانسواڑہ مائنرٹی فنکشن ہال میں غریب و مستحقین میں ماہانہ وظائف کی تقسیم عمل میں لائی گئی۔ اس موقع پر مفتی زبیر قاسمی نے خطاب کیا اور کہا اہل خیر حضرات کے تعاون سے گزشتہ 3 سالوں سے بانسواڑہ میں مستحقین کو ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ امداد کرنے والے افراد کو یہ باور کروایا جائے کہ ان کی جانب سے کی جانے والی مالی مدد صحیح طور پر مستحقین تک پہنچ رہی ہے، اور کہا کہ اجلاس میں شریک مستحقین نے اپنے تاثرات پیش کیے اور بتایا کہ کوئی اس امداد سے ادویات خریدتا ہے تو کوئی غذائی خرچ پورا کر رہا ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اس طرح کی مددی اسکیمیں واقعی ضرورت مندوں کے لیے ایک بڑا سہارا ہے۔
انہوں نے مزید اہل خیر حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ بھی آگے بڑھے تاکہ زیادہ سے زیادہ غریب اور مستحقین کی مدد ہو پائے۔ ضلع کلکٹر ابھیلاشا ابھینو نے کہا، پرجا وانی پروگرام میں موصولہ درخواستوں کو اولین ترجیح دیتے ہوئے تیزی سے حل کیا جا رہا ہے۔ تمام عہدیداروں کو انہوں نے ہدایت دی کہ پرجا وانی پروگرام میں موصول ہونے والی ہر درخواست کی جانچ کی جائے۔ متعلقہ محکمہ زیر التواء درخواستوں کو منڈل حل کرتے ہوئے حل کریں۔ عوام سے وصول ہونے والی پرجا وانی پروگرام میں درخواستوں کو ضلع کلکٹر، ایڈیشنل کلکٹر فیضان احمد نے خود وصول کیا۔ اس موقع پر مختلف محکمہ جات کے عہدیداران کے علاوہ ایڈیشنل کلکٹر فیضان احمد، RDO رتنا کلیانی اور دوسرے موجود تھے۔ گدوال ضلع کلکٹر BM سنتوش نے پیر کو کلکٹر آفس کے کانفرنس ہال منعقدہ پرجاوانی عوامی پروگرام میں ضلع کے مختلف علاقوں سے 69 لوگوں کی اپنے مسائل کے حل کے لیے درخواستیں دی، ان کی درخواستوں کی سماعت کی اور عہدیداروں کی ہدایت دی کہ وہ پرجاوانی پروگرام میں موصولہ درخواستوں پر فوراً توجہ دیں۔ اس پروگرام میں ایڈیشنل کلکٹر وی لکشمی نارائنا نرسنگ راؤ نے کلکٹر کی شکایتیں وصول کی۔ مختلف محکموں کے ضلع افسران اور دیگر بھی موجود تھے۔ کامرڈی میں ایک سنگین واقعہ پیش ہے، جہاں بالیا نامی نوجوان نے اپنی بیمار ماں سائبہ کو علاج کے بہانے بانس والے جگہ منجیرا ندی میں ڈھکیل کر قتل کر دیا، بعد ازاں فرار بھی ہو گیا۔ پولیس کے مطابق نعش پر آمد ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر تصویریں وائرل کر دی گئی، جس پر پورا گاؤں کی عوام نے شکایت کی اور اطلاع دی۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ ملزم نے ایک اور لڑکے کی مدد سے موٹر سائیکل پر ماں کو لے جا کر ندی میں پھینک دیا۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا، جن میں ایک کم عمر ہے۔ DSP وٹھل ریڈی کے مطابق بیٹے نے بیان دیا ہے کہ ماں بیماری کی حالت میں بستر پر ہی رفع حاجت کرتی تھی، جس سے بدبو آ رہی تھی، اسی وجہ سے اس نے یہ سنگین قدم اٹھا لیا۔ اس المناک واقعے پر گاؤں میں افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے کاغذ نگر کے ضلع پریشد ہائی اسکول میں آج ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کی ہدایت کے مطابق منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے اپنے ہمراہ رکن اسمبلی ڈاکٹر P ہریش راؤ، MPDO پرساد، میونسپل کمشنر راجندر، ہیڈ مسز پرمیلا کے ساتھ مل کر منڈل ایجوکیشن آفیسر پربھاکر نے پودے لگائے۔ اپنے اپنے گھروں میں پودے لگانے کا بھی طالب علموں کو مشورہ دیا۔ بیٹے اور بہو کی بے رخی سے دل برداشتہ ہو کر راجنہ سلسلہ ضلع کلکٹر آفس میں ایک شخص نے خودکشی کی کوشش کی۔ رودرنگی منڈل کے رہنے والے اجمیر وٹھل اور ان کی اہلیہ ویروا کلکٹر آفس میں منعقدہ پرجاوانی پروگرام کے دوران کیڑے مار دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی، جہاں ان کا سرکاری اسپتال میں اب علاج کیا جا رہا ہے۔ اجمیر وٹھل نے الزام لگایا کہ ان کی زمین پر ان کا بیٹا نریش نائک اور بہو کاشت کر رہے ہیں، مگر ان کی دیکھ بھال نہیں کرتے۔ اسی آویزاں دل سے وہ پولیس اسٹیشن بھی گئے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ مایوسی کے عالم میں انہوں نے ضلع کلکٹر کے دفتر میں انتہائی قدم اٹھا لیا۔ ضلع کے بھی آصف آباد کے سرپور ٹاؤن میں یوریا حاصل کرنے کے لیے منڈل کے دور دراز مقامات سے کاشتکاروں کسانوں نے ایگریکلچر دفتر کا رخ کیا، لیکن مقامی ایگریکلچر محکمے کی جانب سے کسانوں کو حکومت کی جانب سے سربراہ کی جانے والی یوریا بیگز کی تقسیم کے دوران کافی دشواریاں ہو رہی ہیں۔ کسانوں نے اپنی باری کے انتظار میں گھنٹوں قطار میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مقامی سابقہ رکن اسمبلی کونے رکنپا نے بھوکے اور پیاسے کسانوں کو دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا۔ کریم نگر کی بزرگ شخصیت مشہور و معروف ایڈوکیٹ بانی انجمن ترقی اردو شاہ کریم نگر سینئر ایڈوکیٹ خواجہ جمال الدین احمد صاحب کے 100 سال مکمل ہونے پر انجمن ترقی اردو شاہ کریم نگر کے وفد نے ان سے خیر سگالی ملاقات کی اور انہیں مبارکبادی دی اور ان کی دعائیں لی۔ اردو سے محبت اور لگاؤ ہے، اردو کی ترقی و ترویج کے لیے آپ کی خدمات ناقابل فراموش ہے۔ دعا کی گئی کہ اللہ تعالیٰ سے آپ کی رہبری اور سرپرستی قائم رکھے۔ سرور شاہ بیابانی صد انجمن ترقی اردو جنرل سیکریٹری عبدالصمد نواب، محمد افضل، سعادت علی صدیقی، وسیع الدین، محمد مجیب ایڈوکیٹ اس وفد میں شامل تھے۔ پرجاوانی کی درخواستوں کو اولین ترجیح دی جائے، ضلع کلکٹر پامیلا ستپتی نے بیان دیا اور کہا پرجاوانی پروگرام موصولہ درخواستوں کو اولین ترجیح دیتے ہوئے تیزی سے حل کیا جا رہا ہے۔
आज परजवानी के बाद मुख्तलिफ मसाइल पर जिले अहदेदारों के साथ मीटिंग का भी एहतमाम किया गया। उन्होंने कहा फरवरी 2021 से अब तक मौसूला 27,580 दरख्वास्तों में से सिर्फ 1810 दरख्वास्तें ज़ेर इल्तिवा हैं। एलआईडी के तिम्मापुर में हालिया तूफानी बारिशों से तालाब का कट्टा मुनहदिम हो जाने से फसलों को गैर मामूली नुकसान पहुंचा था, जिसकी मरम्मत के रुकन असेंबली मदन मोहन ने खुसूसी दिलचस्पी लेने पर काम शुरू हो गया है। इस मौके पर मंडल पार्टी सदस्य साई बाबा और दूसरे मौजूद थे। बापू बाटा 1 लाख मूर्तियों का नजारा पोस्टर की इजराई। ये प्रोग्राम गांधी ज्ञान प्रतिष्ठान और गांधी एंड ग्लोबल फैमिली की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है। रुकने असेंबली परकाल आर प्रकाश रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा, महात्मा गांधी की जिंदगी हमारे समाज के लिए मशअल राह है। उनका दिखाया हुआ अदम तशद्दुद का रास्ता, सच्चाई और अज़्म हमारी नस्लों के लिए मिसाल है। इससे कीमती प्रोग्राम समाज में मुस्बित सोच को फरोग देगा। साबिक़ चेयरमैन डॉक्टर अल्लामा इकबाल उर्दूगर बोधन मोहम्मद इब्राहिम की बीनाई कमजोरी की वजह से वो ज्यादातर अपनी ख़यामगाह वाक़ खदीम शाह बोधन में ही वक्त बिताते हैं। मोहम्मद इब्राहिम की क़यादत करने बोधन के उर्दू सहाफ़ी मोहम्मद खुर्शीद हुसैन अख्तर, नामानिगार सियासत अब्दुल कुद्दूस रिजवान, मुंसिफ अब्दुल्ला कुरैशी, राष्ट्रीय सहारा और मोहम्मद विखाउद्दीन मेराज रहनुमाए दक्कन पर मुश्तमिल एक वफ्द इब्राहिम साहब के घर पहुंचा। उनके दौर में उर्दू ज़बान की तरक्की और उर्दू सहाफ़ियों के लिए दफ्तर के लिए जगह फराहम करने के उनके फैसलों पर उनकी बेहद सताइश की। हालिया दिनों गणेश और ईद मिलादुन्नबी रस्म के पुरअमन इख्तिताम के बाद बांसवाड़ा के मुसलमानों की जानिब से डीएसपी बांसवाड़ा टाउन सर्कल इंस्पेक्टर और रूरल सर्कल इंस्पेक्टर की शालपोशी और तहनीत की गई। इस मौके पर शादी खाना कमेटी के चेयरमैन वहाब ने कहा, बांसवाड़ा हमेशा गंगा जमनी तहजीब की मिसाल रहा है। निजामाबाद में नौजवानों को बैरून मुल्क मुलाजिमतों का झांसा देने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और ये पहला मौका है कि रियासत में साइबर जराइम के खिलाफ पीटी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस कमिश्नर साई चैतन्या के मुताबिक मुलजिम नाग शिफ्ट नौजवानों को लाओस और थाईलैंड भेजकर उनके पासपोर्ट जब्त कर लेता और उन्हें गैर कानूनी साइबर सरगर्मियों में जबरदस्ती भेजता था। इसके खिलाफ निजामाबाद और दीगर अजला में भी मुकदमात दर्ज हैं। पुलिस कमिश्नर पई साई चैतन्य ने वाज़ेह किया कि साइबर जराइम अफराद को हरगिज बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अवाम को मशवरा दिया कि बैरून मुल्क मुलाजिमतों के पुरकशिश वादों पर हरगिज भी भरोसा न करें। जिले के बियासीबाद के कागजनगर के एसपीएम क्रिकेट ग्राउंड में आज रुकन असेंबली डॉक्टर पी हरीशौत ने वालिद आंजहानी पी पुरुषोत्तमराव साबिक़ रुकन असेंबली की 26वीं बरसी के मौके पर आज तक 18 सितंबर कबड्डी टूर्नामेंट प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर डीएसपी मोहम्मद हमीदुद्दीन, बीजेपी जिला सदर सी शलम और दूसरे मौजूद थे। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल निर्मल में हिंदी दिवस की शानदार तकारीब। आइडियल इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल निर्मल में हिंदी दिवस नया शानदार तरीके से मनाया गया। तलबा और तालिबात ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस मौके पर खूबसूरत गीत गाए गए, दिलचस्प ड्रामे भी पेश किए गए। प्रिंसिपल जनाब शेख शब्बीर अहमद साहब ने खिताब करते हिंदी ज़बान की तारीख और सकाफती अहमियत को उजागर किया। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौर में आज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कलेक्टर इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर दीपक तिवारी आईएएस के अहकाम के मुताबिक मंडल डेवलपमेंट ऑफिसर सत्यनारायण ने अपने हमरा हेडमास्टर सदाशिव और एसटी आश्रम प्रिंसिपल रविंदर के अलावा स्टाफ स्कूल हॉस्टल के तलबा और तालिबात के साथ मिलकर माँ के नाम एक पौधा के उन्वान के तहत जिले परिषद हाई स्कूल और एसटी आश्रम हॉस्टल के हाथ में पौधे लगाते शजरकारी को अंजाम दिया। CSR फंड्स के तहत मोदी गिफ्ट के तौर पर करीमनगर पार्लिमानी हल्के में मरकजी मुल्कती वज़ीर दाखिला बंडी संजय की सालगिरह के मौके पर सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा तालिबात को मुफ्त में 20,000 साइकिलें तकसीम की जा रही हैं। इस सिलसिले में आज राजन्ना सिलसिला जिले गंभीरापेट मंडल के गोरनताल गाँव में 13 तलबा तालिबात को समुद्रा लिंगा गाँव के सरकारी स्कूल में ज़ेर तालीम 10वीं जमात के तलबा तालिबात को साइकिलें तकसीम की गयी। जिले के बियासीबाद के सिरपुटौन सब इंस्पेक्टर कमलाकर का तबादला करते हुए सीए सुरेश को सिरपुटौन सब इंस्पेक्टर की हैसियत से तखर्रुर किया गया। आज उन्होंने पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया।
LID में आज तामीराती मजदूर संगम जिला इजलास का इनेकाद अमल में है, जिसमें मेहमान खुसूसी रियासती जनरल सेक्रेटरी साई कुमार ने शिरकत की और कहा हर तामीराती मजदूर को लेबर कार्ड बनाने का मशवरा दिया जाता है। बहुत जल्द टाउन और मंडल कमेटी तश्कील दी जाएगी, जिसके लिए तमाम लेबर्स को लेबर कार्ड रखने को कहा, जो मुस्तकबिल में एहतजाज बुलंद करने में मददगार साबित होगा। इस मौके पर जिले कमेटी जनरल सेक्रेटरी नारायणा, ट्रेजरर शयाम, फराज, नसीर, मुलू साहिब, बाबू, तुकाराम, अशोक, चिरंजीवी, अब्दुल रज़ाक और दूसरे भी मौजूद थे। LID के मंडल नागिरेड्डीपेट में पोचारम प्रोजेक्ट पर 20 साला महबूब नामी लड़का अपने दोस्तों के साथ मिलकर नहाने जाकर गहरे पानी में गर्क होने से फौत हो गया। पुलिस ने तैराकों की मदद से लाश को तलाश करके पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया और मुकदमा दर्ज करते हुए मजीद तहकीकात शुरू कर दी। जिले कलेक्टर टीवी रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि अवामी मसाइल की एकसुई में ताख़ीर न की जाए। आज प्रजावानी प्रोग्राम के दौरान मौसूला शिकायत को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। जिले कलेक्टर ऑफिस के कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा प्रजावानी प्रोग्राम में आज जुमला 115 शिकायत हासिल हुई। सदर तेलंगाना जागृति कविता ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया और कांग्रेस हुकूमत की जानिब से तालीम के शोबे पर खास तौर पर लड़कियों की तालीम को नुकसान पहुंचाने की शदीद मजम्मत की। अल हिंद मंदी रेस्टोरेंट करीमनगर के क़याम को आज 5 साल मुकम्मल हो गए। इस मौके पर सियासत टीवी के रिपोर्टर गंभीरोपेट वसीम सिल्ला सैयद आसिफ अली सआदत ने करीमनगर पहुंचकर रेस्टोरेंट के मालिकीन मोहम्मद नासिर हुसैन, सैयद सफीउद्दीन नबीर और मोहम्मद यासीन से मुलाकात की। मुबारकबादी पेश की, गुलपोशी और शॉलपोशी की। इस मौके पर सैयद सआदत ने कहा अल हिंद मंदी रेस्टोरेंट ने पिछले 5 सालों में आवाम को बेहतरीन म्यारी ग़िज़ा फ्राहम की। उन्होंने दुआ की कि रेस्टोरेंट कारोबार मज़ीद तरक्की करे और आवाम को इसी तरह म्यारी और ज़ायक़ेदार खाना फ्राहम होता जाए। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर पी साई चैतन्य की निगरानी में आज प्रजावानी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें मुख्तलिफ इलाकों से आने वाले मसाइल सुने गए। कमिश्नर ने बराह रास्त मुताल्लिक़ा ओहदेदारों और थानों के अफसरान से बात की और फौरी कार्रवाई की हिदायत दी। गिदर के गांधी गंजा पुलिस स्टेशन की पुलिस ने गैरकानूनी गांजा फरोख्त करने वाली खातून को गिरफ्तार करके 43,47,000 रुपये मालियत का 43 किलो गांजा जब्त कर लिया। मुसद्दक़ इत्तला पर कार्रवाई करते DYSP शिवा नागौड़ा पाटिल की क़यादत में टीम ने यह ऑपरेशन किया और पता चला कि बीदर की आशरा कॉलोनी के करीब एक कार में अफराद ने कार से गांजे का थैला सड़क पर फेंक दिया और गोनारी रोड की तरफ फरार हो गए। जब पुलिस कार के करीब खड़ी खातून की हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो तमाम तफसीलात बाहर आईं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर महेश कुमार गौड़ की बहैसियत सदर 1 साला कारकर्दगी की तकमील के मौके पर आज मुख्तलिफ कांग्रेस कायदीन ने उनकी क़यामगाह पहुंचकर तहनीत पेश की और शॉल पोशी की। निजामाबाद में आंगनबाड़ी ख़वातीन कारकुनों ने आज अपने मुतालिबात के हक़ में शदीद एहतजाज किया। CITU कायदीन रमेश बाबू और नूरजहां बेगम ने कहा कि हुकूमत नुमाइंदगियों के बावजूद संजीदगी नहीं दिखा रही है। मुदाहिरीन ने PCC सदर महेश कुमार गौड़ की रिहाइशगाह का घेराव किया और 26,000 रुपये कम अज़ कम तनख्वाह, मुस्तकिल तक़र्रुरात और FRS के खात्मे का मुतालबा किया। बाददा NTR चौराहे पर धरना देने पर पुलिस ने ख़वातीन को हिरासत में ले लिया। जिले के अबियासबाद के सिरपुर टाउन तहसील ऑफिस के रूबरू उभरते हुए नौजवान मुस्लिम अक़लियती कायद मोहम्मद इस्माइल ने मुकामी अवाम और ख़वातीन के साथ मिलकर हुकूमत की जानिब से दिए जाने वाले पेंशन की रकम में इजाफा करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया। वाददा सिरपुर टाउन तहसीलदार को पेंशन की रकम में इजाफे से मुतालिक तहरीरी तौर पर याददाश्त पेश की गई। मेटपल्ली में जमीयत उलमा मंडल मेटपल्ली के ज़ेर-ए-इत्तिमाम जलसे सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सदर जमीयत उलमा दिल जगतियाल मुफ्ती सैयद मदहर कासमी और मेहमान मुकर्रर मौलाना उमर फारूक करीमनगर ने खिताब करते हुए मिल्लत को नौजवानों पर जोर दिया है कि पंच वक्त नमाज़ों की पाबंदी करें और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होने की कोशिश करें। अपने औकात का सही इस्तेमाल करते हुए हलाल रोज़ी की फिक्र करें। अपने जिस्म को तंदुरुस्त व तवानाई बनाए रखें। रात देर गए जागने से एहतियात बरतें। फजूलियात और मोबाइल फ़ोन के गलत इस्तेमाल से परहेज करें। अपनी जिंदगी के वजूद से हर किसी को राहत फराहम करें। इस दौरान मौलाना उमर फारूक ने खिताब करते हुए कहा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद शिर्क व बुत परस्ती के खात्मे के लिए हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से बरकतों का नुज़ूल हुआ था। आपके आब दहन में शिफा थी और पसीने में अतर से ज्यादा मुश्क की खुशबू थी।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بچوں سے نرالے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہونا ہماری خوش نصیبی ہے. ہم اپنا مقصد سمجھتے ہیں. دنیاوی مختصر زندگی کے ساتھ آخرت کی اہم زندگی کی کامیابی کے لیے کوشش کرنی چاہیے. جلسے کی نظامت جمعیت علماء مٹپلی منڈل جنرل سیکریٹری و ناظم ادارے تعلیم القرآن مٹپلی مفتی محمد ابوبکر صدیق نے چلائی. اس موقع پر مفتی عبد المعیش شامزی و صدر جمعیت علماء مٹپلی منڈل قادری محمود الحسن قاسمی، نائبین صدور مولانا محمد سلطان قاسمی، حافظ محمد عبدالعزیز، جنرل سیکریٹری مفتی محمد ابوبکر صدیق، قادر حافظ محمد عثمان، نادم مدرسے ام سلیمہ تربیت للبنات مٹپلی، سیکریٹری حافظ عبد المتین، حافظ آفتاب عالم، مفتی اسلم اللہ بیگ، مفتی محمد الماس، مولانا محمد ریاض الرحمان قاسمی، حافظ شیخ سرور، حافظ ساجد قادی مٹپلی، مولانا عبدالحمید قاسمی، حافظ مہتاب، حافظ محمد فیاض، محمد نعیم، سید محمود و دیگر کے علاوہ صدر مسجد خدا محمد حبیب الدین طلحہ اور نوجوانوں کی فلاحی تنظیم انصار سوسائٹی نے جلسے کے کامیاب انعقاد کے لیے اپنا بھرپور تعاون پیش کیا اور کثیر تعداد میں احباب و نوجوانوں نے شرکت کی. منچریا شہر میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوس و ریلی کا بڑے پیمانے پر انعقاد عمل میں لایا گیا. ہر سال کی طرح اس سال بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ جلوس محمدی نکالا گیا. ہزاروں عاشقان رسول شریک ہوئے. ریلی کا آغاز مسجد ظفر سے ہوا. جلوس محمدی کو امن محبت بھائی چارگی کے ماحول میں منظم کیا گیا. عوام نے مختلف مقامات پر جلوس محمدی کا استقبال کیا اور پھول نشاور کیے گئے. نعرے تکبیر کی صداؤں سے تمام گلیاں گونج پڑی. مختلف مقامات پر سیاسی، سماجی اور مذہبی افراد نے جلوس میں شامل عاشقان رسول کے لیے پھل اور ٹھنڈے پانی کا نظم رکھا. جلوس محمدیہ کی ریلی تمام شہر منچریال کا گشت کرتے ہوئے مسجد ظفر پر باصلاۃ السلام کے اختتام عمل میں لایا گیا. باضابطہ لنگر کا بڑے پیمانے پر انتظام کیا گیا. حیدرآباد کے مضافاتی علاقے رنگاریڈی ضلع کے عبداللہ پور میٹ میں آؤٹر رنگ روڈ پر ایک کار الٹنے سے خاتون انجینئر ہلاک ہو گئی جبکہ 7 افراد زخمی ہو گئے. پولیس کے مطابق حادثے کا شکار تمام افراد انفوسس کمپنی کے ملازمین ہیں. وہ سب مل کر مندر کے درشن کے بعد واپس ہو رہے تھے کہ عبداللہ پور میٹ کے قریب کار بے قابو ہو کر الٹ گئی. ہلاک ہونے والی خاتون کی شناخت سومیا ریڈی کے طور پر کی گئی ہے. زخمیوں کو علاج کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا. پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے مصروف تحقیقات ہے. اتوار کی شام شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش ہوئی جو محض 1 گھنٹے میں تقریباً 12 سینٹی میٹر ریکارڈ کی گئی. شدید بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو گیا اور کئی مقامات پر حادثات پیش آئے. حبیب نگر پولیس اسٹیشن حدود میں افضل ساگر نالے میں رامو پھسل کر گر گیا جسے بچانے کے لیے اس کا بھانجا ارجن کود پڑا مگر وہ بھی پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گیا. دونوں منگوڑ بستی کے رہنے والے بتائے گئے ہیں. پولیس نے دونوں کی تلاش کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا. اسی دوران مشیرآباد میں بھی ایک اور واقعہ پیش آیا جہاں سنی نامی 24 سالہ نوجوان نالے کی دیوار پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دیوار گر گئی اور وہ بھی پانی میں گر کر لاپتہ ہو گیا. پولیس اور امدادی ٹیمیں 3 افراد کی تلاش میں ہیں مصروف. حیدرآباد کے علاقے گچی بولی کے تحت ویتنا گولا پلی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. تفصیلات کے مطابق گزشتہ شام ویتنا پلی میں شدید بارش کی وجہ سے ایک مکان کی دیوار منہدم ہو گئی جس کے نتیجے میں ایک شخص کی موت جبکہ 4 دیگر شدید زخمی ہو گئے. حکام نے پرانے گھروں میں رہنے والوں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی. وہیں دوسری جانب حیدرآباد میں موسلادھار بارش ہوئی ہے. چند گھنٹوں میں ہی 12 سینٹی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. گچی بولی، حمایت نگر، ونسلی پورم، بوڑوپل، پیرزادی گوڑا، پوچارام، ناراپلی میں بارش ہوئی. بشیر باغ، نامپلی، ایبٹس، کوٹھی، ایم جے مارکیٹ، بیگم بازار میں بھی بارش ہوئی. بارش کی وجہ سے الوی نگر، حیات نگر، عبداللہ پور میٹ، جبلی ہلز، بنجار ہلز، مانیکنڈا، مشیرآباد، رام نگر، تارناکا، کاچی گوڑا، کوشائی گوڑا، کاپرا، کیسرا اور دیگر علاقوں میں سڑکیں زیر آب آ گئی جس کی وجہ سے گاڑی چلانے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. راحتی کارروائیوں میں جی ایچ ایم سی اور ہائیڈا کی ٹیموں نے حصہ لیا. تلنگانہ بھر میں خانگی کالجز 15 ستمبر سے غیر معینہ مدت کے لیے بند رہیں گے. انتظامیہ انجینئرز ڈے کو یوم سیاہ کے طور پر منانے کے لیے حکومت کی جانب سے طویل عرصے سے زیر التوا فیس ریمبرسمنٹ کی واجبات کی ادائیگی میں ناکامی کے خلاف احتجاج کریں گے. اس احتجاج کا اعلان فیڈریشن آف ایسوسی ایشن آف تلنگانہ ہائر انسٹیٹیوشنز نے اتوار کو اپنی جنرل باڈی میٹنگ کے بعد دیے. انہوں نے کہا کہ فنڈز کے اجرا میں تاخیر کی وجہ سے ہزاروں خانگی کالجز کو شدید مالی بحران کا سامنا ہے.
اسکالرشپ اور فیس باز ادائیگی کے مسئلے پر کالجز کی ہڑتال کو ایس آئی او کی تائید۔ اسٹوڈنٹس اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے تلنگانہ حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ اسکالرشپ اور فیس باز ادائیگی کے بقایا جات فوری جاری کی جائیں۔ ایس آئی او نے خانگی پیشے وارانہ کالجز کی جانب سے ہڑتال کے اعلان کی تائید کی اور کہا کہ حکومت کو فوری بقایا جات جاری کرتے ہوئے کالجز کو ہڑتال سے روکنا چاہیے۔ طلبہ تنظیم نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ فیس ریمبرسمنٹ اور اسکالرشپ صرف کالجز تک محدود نہیں ہے بلکہ لاکھوں پسماندہ طلبہ کے مستقبل کا سوال ہے جو غیر یقینی صورتحال سے دو چار ہے۔ تلنگانہ میں گزشتہ کئی برسوں سے اسکالرشپ اور فیس باز ادائیگی کا فنڈ جاری نہیں کیا گیا۔ ایس آئی او طلبہ کے مسائل پر مسلسل جدوجہد کرتی رہی ہے۔ کالجز کی انتظامیہ بھی جدوجہد میں شامل ہو چکی ہیں۔ یہ محض مالی بحران کا نہیں بلکہ انصاف، مساوات اور طلبہ کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو ناظرین، سیاست ایکسپریس میں فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ فی الحال مجھے دیں اجازت، خدا حافظ۔